چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جی ہاں، آج ہماری تختی نمبر 10 جاری و ساری ہے، تو پچھلے پروگرام میں بھی تختی نمبر 10 چل رہی ہے، تو آج اس کی ہم لائن نمبر 7 اور 8، 7ویں اور 8ویں لائن، تو توجہ کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے، توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیں گے، توجہ کے ساتھ سیکھیں گے، توجہ کے ساتھ سمجھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے ہو جائے گا پڑھنا آسان۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سبق کی طرف بڑھیں گے، مگر اس سے پہلے آئیے درود پاک کی سنتے ہیں فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیا اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم اگر کثرت سے پیارے آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے رہیں گے تو ہمیں پاکیزگی نصیب ہوگی۔ جی ہاں، پاک و صاف ہو جائیں گے، گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 درجات بلند فرما دیتا ہے، 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، 10 نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھ دی جاتی ہیں۔ تو کثرت سے جو درود پاک پڑھتے ہیں نا، ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے امیل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں 313 مرتبہ۔ تو ہمیں ایک مدنی انعام بھی دیا ہوا ہے، تو نیک اعمال میں کیا ہے ایک مدنی انعام کہ ہم نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے ہیں۔ جو 313 مرتبہ پڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مل کر پڑھ لیتے ہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 10 پڑھیں گے، مگر اس سے پہلے ایک چیز اور بھی کرنی ہے۔ مل کر پڑھتے ہیں سبق یاد کرنے کی دعا۔ جو ہم کوئی بھی دینی کتاب پڑھیں، اپنا قرآن پاک کا سبق یاد کریں گے، قاعدے کا سبق یاد کریں، تو آپ اس سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں گے نا، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو سبق یاد ہو جائے گا۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے ساتھ مل کر اچھے انداز سے پڑھ لیجئے آپ بھی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آپ کو اسکرین پر کیا نظر آ رہا ہے؟ آؤ سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آؤ سیکھیں قرآن میں جلدی جلدی قریب آئیے۔ آج تختی نمبر 10 آپ کو نظر آئے گی، اور اس کی لائن نمبر 7 اور 8 7 اور 8 آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ تختی نمبر 10 کا دوسرا صفحہ ہے،
پہلا صفحہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، دوسرا صفحہ ہے آپ کے سامنے، تو انشاءاللہ اس کی 2 لائنیں ہم پڑھیں گے، پر اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے، مل کر پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 10، سبق نمبر 10، لام واو زبر لو، لام واو زبر لو، حا دو زیر حن، حا دو زیر حن، لوحن۔ لوحن۔ اچھا، واو ساکن سے پہلے زبر آیا ہے، تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کا قاعدہ ہے، کوئی قاعدہ ہے تو ٹیم اے اگر بتانا چاہے بتائیں کیا قاعدہ ہے؟ علی بھائی بتائیے۔ واو مدہ، واو مدہ۔ ٹیم بی کیا کہتے ہیں؟ واولین۔ واو لین، اور ٹیم بی کا جواب درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، یہ واو لین ہے، واو مدہ نہیں ہے۔ علی بھائی جلدی کر لی آپ نے، غلطی ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، مگر آپ کو سیکھنے کو ملا نا۔ جی۔ اب آپ نے ہمارے بلال بھائی نے جو جواب دیا ہے، واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو واو لین ہوتا ہے، اور واو لین ہمیشہ نرمی سے پڑھا جاتا ہے، اور واو مدہ نہیں ہوتا۔ واو مدہ کب ہوتا ہے؟ چلیں آپ سے یہ سوال ہے، ذہن میں آ رہا ہے؟ آپ کے برابر کے ساتھی کو یاد آ رہا ہے؟ جی بتائیے، واو مدہ کب ہوتا ہے؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہو۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو علی بھائی واو مدہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ بتائیے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ اب یاد ہو رہے گا آپ کو؟ جی پکا؟ جی۔ اچھا، آپ کو ذہن میں آ رہا ہے؟ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو؟ جی احمر بھائی کو دیجیے گا۔ احمر بھائی بتائیے۔ ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو، اور واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو؟ واو لین ہوگا۔ واو لین۔ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو؟ واو مدہ ہوگا۔ واو مدہ ہوگا، اور آپ کا جواب درست ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ جی، اسی طرح قاعدوں کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ اچھے انداز سے سیکھ جائیں گے۔ قرآن پاک کو ہم نے قواعد کے ساتھ یاد کرنا ہے، تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیں، قواعد کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تو ہی آپ اچھے انداز سے پڑھیں گے۔ اگر قواعد کو یاد نہیں کریں گے نا تو کیا ہوگا کہ پڑھ لیں گے مگر آپ کو پتہ نہیں ہوگا میں نے کیا کیا، یہاں پر کون سا قاعدہ تھا، تو کبھی یاد نہیں ہوگا تو پھر آپ کیا کریں گے، کبھی اس کو کھینچ بھی دیں گے۔ حتیٰ کہ واولین کو نہیں کھینچتے، واو مدہ کو کھینچتے ہیں۔ یہاں واولین ہے، آگے آ رہا ہے واو مدہ، کہاں آ رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، یہ آ گیا۔ دیکھیں، واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے، یہ واو مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب واو ساکن سے پہلے زبر آئے، واولین، واو ساکن سے پہلے زبر آئے، واولین، واو ساکن سے پہلے زبر آئے، واولین۔ اس کو یاد رکھنا ہے کہ واو مدہ اور واو لین میں کیا فرق ہے۔ واو لین جب آئے تو اس کو نہیں کھینچتے، واو مدہ جب آئے گا اس کو ایک الف کھینچ کر ادا کرنا ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حا واو زبر حو، واو زبر حو، اور نرمی سے پڑھنا ہے، سختی نہیں کرنی، جھٹکا نہیں دینا، کھینچنا نہیں۔ حو حو، 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 لام دو زیر لن، لام دو زیر لن، حولن۔ حولن، ماشاءاللہ۔ دال یا زیر دی، دال یا زیر دی، مل کر پڑھنا ہے۔ دال یا زیر دی، دال یا زیر دی، نون دو پیش نن، نون دو پیش نون، دینن۔ دینن۔ اب یہاں یا ساکن سے پہلے زیر آئی، ٹیم بی میں سے کون بتائے گیا؟ ہمارے عبد الرحمن بھائی، جی مائک دیجیے گا۔ عبد الرحمن بھائی سیدھے ہاتھ سے دینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، گڈ، شاباش۔ بتائیے کون سا قاعدہ؟ یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو؟ یالین۔ یالین، سوچ لیں۔ جی۔ ٹیم بی میں سے آپ بتانا، اے میں سے آپ بتانا چاہ رہے ہیں، یا مدہ، سوچ لیں۔ یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو؟ یالین، 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 سوچ لیں پہلے والا صحیح ہے یا یہ والا؟ یہ والا، یہ والا۔ اور احمر بھائی کو دیں۔ احمر بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو مدہ ہوگا۔ کون سا؟ یا مدہ یا واو مدہ یا الف مدہ؟ یا مدہ۔ یا مدہ ہوگا، اور ہمارے احمر بھائی کا جواب درست ہو گیا۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے آپ ہی کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ علی بھائی آپ نے صحیح کر کے غلط کر دیا،
آپ نے پہلے صحیح جواب دیا تھا، یا مدہ کہا، اور پھر واو یالین کہہ دیا، تو آپ نے غلطی کر دی۔ اللہ، چلیں کوئی بات نہیں، ابھی یاد رہے گا۔ جی چلیں کوشش کریں یاد رکھیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ با زبر با، با زبر با، شین یا زیر شی، شین یا زیر شی، بشی، بشی، را دو پیش رن، را دو پیش رن، کیا بنا؟ بشیرن، گڈ، بشیرن، بشیرن، گڈ، ماشاء اللہ۔ قاف واو زبر قو، قاف واو زبر قو، جھٹکا نہیں دینا علی بھائی، قو۔ قو، اچھا واو سائن میں پہلے پیش آئے کیا ہوتا ہے؟ علی بھائی بتائیں گے۔ واو مدہ، واو مدہ ہوتا ہے، ابھی بھی آپ نے غلط جواب دیا، واولین، واو لین ہوتا ہے۔ اچھا واو لین کو کتنا کھینچ کے پڑھتے ہیں؟ ایک الف، ایک الف کھینچ کے پڑھتے ہیں، یہ بھی آپ نے جواب غلط دیا۔ واو لین کو نہیں کھینچتے۔ جی احمد بھائی کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ احمد بھائی بتا رہے ہیں، احمد بھائی کیا ہے بتائیے۔ واولین کو نہیں کھینچتے، واو مدہ کو کھینچتے۔ جی ہاں، احمد بھائی کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، احمد بھائی آپ بھی کہہ دیجیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، مل کر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ واو لین کو نہیں کھینچتے اور واو مدہ کو ایک الف، مائک میں بولیں۔ واولین کو نہیں کھینچتے، واو مدہ کو ایک الف کھینچتے۔ دیکھیں علی بھائی، آپ کو جواب غلط ہو گیا اور احمد بھائی کا جواب صحیح ہو گیا، تو ابھی آپ نے کوشش کرنی ہے، یاد کرنا ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ قاف واو زبر قو، قاف واو زبر قو، جھٹکا نہیں دینا، جھٹکا بھی نہیں دینا۔ قو، قو، نرمی سے قو، قو، میم زیر می، میم زیر می، قومی، قومی، ہا کھڑی زیر ہی، ہا کھڑی زیر ہی، قومی ہی، قومی ہی، قومی ہی۔ قومی ہی۔ جی ماشاء اللہ۔ اچھا کھڑی حرکات کو کتنا کھینچتے کون بتائے گا؟ چلیں عبد الرحمن بھائی کو دیجیے گا۔ کھڑی حرکات کو ایک الف یعنی دو حرکات کے مطابق کھینچ کے پڑھیں گے۔ سوچ لیں، دو حرکات کی مقدار ایک الف یعنی دو حرکات کے مطابق کھینچ کے پڑھیں گے۔ مطابق کھینچیں گے جی، یا مقدار کھینچیں گے؟ مطابق کھینچیں گے۔ جی، کھڑی حرکات کو ایک الف یعنی دو حرکات کے مطابق کھینچیں گے۔ ایک الف یعنی دو حرکات کے مطابق کیوں؟ مقدار نہیں، نہیں، مقدار ہوتا ہے پیارے بچے۔ کیا ہوتا ہے؟ مقدار۔ مقدار۔ ایک الف یعنی دو حرکات کی مقدار کیا کہیں گے؟ ایک الف یعنی، دو حرکات کے مائک قریب کریں۔ ایک الف یعنی دو حرکات کے مطابق مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہو گیا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی زبردست زبردست۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، دال یا زبر دئی، دال یا زبر دئی، ہدئی، 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 نون الف زبر نا، نون الف زبر نا، ہدینا، ہدینا، ہدینا۔ ہدینا۔ اچھا اس میں کس کلمے کو، کون سے ورڈ کو کھینچنا ہے، کیا کون سے کو نہیں کھینچنا؟ دئی کو کھینچنا ہے کہ نا کو کھینچنا ہے؟ کون بتائے گا؟ چلیں یہ بتائیں گے ہمارے عبید بھائی۔ نا کو کھینچنا ہے اور دئی کو نہیں کھینچنا۔ سوچ لیں، چلیں آپ بتائیں، آپ بتائیں۔ نون کے کھینچنا ہے اور ہدئی کو نہیں کھینچنا۔ نون کو کھینچنا ہے، جی، ہدئی کو نہیں کھینچنا، جی، یعنی ہا کو نہیں کھینچنا یا دئی کو نہیں کھینچنا؟ دئی کو نہیں کھینچنا۔ دئی کو، ہا کو بھی نہیں کھینچیں گے کیونکہ ہا پر بھی تو زبر ہے، جی، ٹھیک ہے، کھڑی حرکات تو ہے نہیں، صحیح ہے۔ تو دئی کو بھی نہیں کھینچنا، ہدئی، اور نا کو کتنا کھینچیں گے؟ ایک الف یا دو الف؟ ایک الف، یعنی کتنی حرکات؟ ایک الف یعنی دو حرکات کے مطابق کھینچ کے۔ ایک الف یعنی دو حرکات کی مقدار کھینچیں گے اور آپ کا جواب درست ہو گیا، سبحان اللہ، اور ہمارے عبید بھائی نے بالکل جواب درست دیا تھا، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ با یا زبر بئی، با یا زبر بئی، نرمی سے بئی، بئی، نون زبر نا، نون زبر نا، بئی نا، بئی نا، نون الف زبر نا، نون الف زبر نا، بئی نا نا۔ بئی نا۔ اچھا یہاں دو نون ہیں، ایک نون پر زبر ہے اور ایک نون پر زبر کے بعد الف بھی ہے۔ اب اس میں کیا فرق ہے یہ بتائیں گے جس سے پوچھا جائے۔ یہ کون بتائیں گے؟ علی بھائی ذہن میں آ رہا ہے؟ عبید بھائی کے ذہن میں آ رہا ہے؟ چلیں بلال بھائی کو مائک دیں۔ بلال بھائی کیا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟
نون کے اوپر زبر ہے اس لیے نون کو نہیں کھینچیں گے. اور یہ جو آخر میں دوسرے نون پر بھی زبر ہے, پہلے والے پہ بھی زبر ہے. آپ اس کہہ کے رہے ہیں بعد آخر والے نون کے بعد الف ہے اس لیے الف مدہ ہو رہا ہے, اسے کھینچیں گے. یعنی پہلے والے نون پر صرف زبر ہے اس لیے نہیں کھینچیں گے, جی اور دوسرے والے نون پر زبر ہے اس کے بعد مگر الف مدہ بھی ہے, الف بھی ہے, جی تو اس لیے یہ کیا بن جائے گا, الف مدہ بن جائے گا. مدہ. اور پہلے والا جو ہے حرکت ہے جی اس لیے نہیں کھینچیں گے. جی پکا؟ اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ, زبردست. بیننا 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 زا الف زبر زا, زا الف زبر زا, ہا زیر ہی, ہا زیر ہی, زا ہی, زا ہی, دال یا زیر دی, دال یا زیر دی, زاہدی, زاہدی, نون زبرنا, نون زبرنا, زاہدین. زاہدین. اچھا اس میں جو ہے کون بتائے گا کہ جن کو کھینچنے والے ورڈ ہیں وہ کون سے ہیں اور نہ کھینچنے والے ورڈ کون سے ہیں؟ عبد الرحمن بھائی. زاہدینہ میں الف ہے, اس کو کھینچیں گے زاہدینہ. یعنی زا کو کھینچیں گے, کس کو کھینچیں گے؟ زا زا کو, کو کھینچیں گے. کیونکہ اس کے زا کے بعد الف ہے, جی تو الف سے پہلے زبر آ جائے, علی مدہ, الف مدہ, اس کو کتنا کھینچنا ہے؟ ایک الف یعنی ایک الف, یعنی 2 حرکات کی دو حرکات کے مطابق کھینچ کے پڑھیں گے. مطابق ہے مقدار. مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. جی اچھا یہ بتائیے اس کے علاوہ ہا کو کھینچیں گے یا نہیں؟ ہاں کو نہیں کھینچیں گے. کیوں؟ اور آپ کوئی اور نہیں بولے گا. جی ہا کو نہیں کھینچیں گے, کیوں؟ یہ ہے حرکت ہے یا حرف مدہ ہے؟ حرکات ہے. حرکات, حرکات میں صرف حرکت ہے, ہا کے نیچے حرکت ہے نا ایک. جی اس لیے نہیں کھینچیں گے. آپ کا جواب بالکل درست جا رہا ہے پیارے بچے, گھبرائیں نہیں. اچھا یہ بتائیے آگے کس کو کھینچنا ہے اور کس کو نہیں کھینچنا, اس پورے کلمے میں یہ بتائیں. نون کو کھینچیں گے یا دی کو کھینچیں گے؟ دی کو, دی کو کیوں کھینچیں گے؟ کیونکہ حرکات ہے. یہ بھی حرکات دیکھیں, یا ساکن ہے, اس سے پہلے زیر آ رہا ہے, یا لین ہے. یا لین ہے. جی مائک قریب کریں. یا لین ہے. یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا لین ہوتا ہے, جی اور یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یا مدہ. یا مدہ ہوتا ہے. جی. یا ساکن سے پہلے زبر آئے یا مدہ ہوتا ہے, یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے یا لین ہوتا ہے, یہ تو الٹا ہو گیا. سوچیں, آپ کے ذہن میں آ رہا ہے علی بھائی؟ آ رہا ہے؟ ذرا مائک دیجیے گا. جی یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے یا مدہ ہوتا ہے یا لین ہوتا ہے؟ یا لین. یا لین ہوتا ہے. اچھا, اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ. یا ساکن سے پہلے زیر آئے تو یا مدہ. ابھی آپ کہہ رہے ہیں یا لین. یا لین. یا لین. یا لین. اچھا یا ساکن سے پہلے زیر ہے یہاں پر, تو یہ یا لین ہے یا مدہ ہے؟ یا لین. اچھا عبید بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا مدہ. کیا مدہ؟ کس کا جواب درست مانے, آپ کا یا ان کا؟ عبید بھائی کا. احمد بھائی کہہ رہے ہیں عبید بھائی کا جواب, اور عبید بھائی کا واقعی جواب درست ہو گیا. اور علی بھائی آپ سے پھر غلطی ہو گئی ہے. اللہ, علی بھائی محنت کرنی پڑے گی آپ کو. جب آپ بار بار پڑھیں گے, دہرائیں گے, تو آپ کو یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یا ساکن سے پہلے زیر آئے تو کیا ہوتا ہے؟ دی, مائک دیجیے گا. یا ساکن سے پہلے زیر آئے تو یا مدہ. یا مدہ, زور سے بولیں. یا مدہ. اور یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یا لین. یا لین. یا لین کو کھینچنا یا مدہ کو؟ یا مدہ کو. یا مدہ کو کھینچنا ہے, یا لین کو نہیں کھینچنا. اچھا نون کو کھینچیں گے یا نہیں؟ نہیں. کیوں نہیں کھینچیں گے؟ اس سے یہ حرکت ہے. کیونکہ نون پر حرکت ہے. حرکت ہے. اور نہیں بولے, کسی اور نے نہیں بولنا جب تک آپ سے سوال نہیں کیا جائے. نون پر کیا ہے؟ حرکت. حرکت ہے, اس لیے نہیں کھینچیں گے. اور آپ کا جواب درست ہو گیا. سبحان اللہ. زاہدین. زاہدین. اچھا احمد بھائی آپ نے پڑھا زاہدین, یعنی آپ نے زا نہیں پڑھا, زا پڑھا, یہ غلط ہو گیا. آپ نے پڑھنا ہے زا, دونوں دان ملانے, زاہدین. زاہدین. گڈ. را الف زبر را, الف زبر را, کاف زیر کی, کاف زیر کی, را کی, را کی, عین واو پیش عو, عین واو پیش عو, راکعو, راکعو, راکعو. راکعو. اچھا علی بھائی کاف میں عین کی آواز آ رہی ہے, راقی قی, قی نہیں کرنا, را کی کا باریک, راکعو. راکعو. نون زبرنا, نون زبرنا, راکعون. راکعون. را پر ہوگا باریک,
پر کون بتائیں گے؟ عبد الرحمان بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ پور ہوگا. سب مل کر بولیں. پر پر ہوگا. کاف باریک ہوگا یا پر؟ پر باریک. کاف کا کون مخرج بتائے گا؟ جی ماشاءاللہ مخرج ٹیم اے سے بھی یاد ہے، بی سے بھی یاد ہے. بلال بھائی کو دیتے ہیں موقع. جی بلال بھائی بتائیے. زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے. زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ. اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ زبردست بھائی زبردست. اچھا یہ بتائیے عین کا مخرج کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ علی بھائی آپ بتائیں. عین کا مخرج بہت ایزی ہے. علی میں بھی عین آتا ہے، علی میں بھی عین آتا ہے، اور راکعون میں بھی عین ہے. اب آپ نے مخرج بتانا ہے. جی پیارے بچے اب آپ سے امتحان ہے آج آپ کا. دیکھتے ہیں علی کا عین اور پھر راکعون کا عین آپ مخرج بتا پاتے ہیں یا نہیں. عین جلدی کیجئے، ٹائم جا رہا ہے. جی علی بھائی جلدی. حلق کے درمیان والے حصے سے، اوپر والے حصے سے، نیچے والے حصے سے. حلق کے درمیان والے حصے سے. حلق کے درمیان والے حصے سے. بہت دیر بعد جواب دیا ہے مگر درست جواب دے دیا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. راکعون واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے کیا ہوتا ہے؟ واو مدہ ہوتا ہے. مل کر پڑھیے گا. راکعون عین یا زیر عی. سین کھڑا زبر سا. عیسیٰ. اس میں یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے کیا ہوتا ہے؟ یا مدہ. یہ کیا ہے؟ کھڑی حرکات. دونوں کو کتنا کھینچیں گے؟ جی ہاں دونوں کو ایک ایک الف یعنی دو حرکات کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے. ماشاءاللہ. میم واو پیش مو. سین کھڑا زبر سا. موسیٰ. اس میں بھی کیا ہوگا؟ واو مدہ اور واو مدہ اور کھڑی حرکات. جواب درست ہو گیا. صاد پیش سو. صاد پیش سو. دال واو پیش دو. دال واو پیش دو. صدو. سودو. موٹا کرنا ہے صاد کو. صدو. سودو. را زیری. را زیری. صدوری. 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 ماشاءاللہ. کون پڑھ کے سنائے گا؟ ٹیم ایسے علی جلدی 3 ورڈ پڑھ کے سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 10. لام واو زبر لو قا دو زیر حن لوحن. 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 حا واو زبر حو لام. نرمی سے حو. حو لام دو زیلن حولن. اچھا علی بھائی آپ لام پڑھتے ہیں؟ لام پڑھتے ہیں، لام نہیں پڑھنا. لام زیادہ ناک میں آواز نہیں ہے. لام آخر میں میم میں جائے گی صرف. حا واو زبر حو لام دو زیر لن. کیا بنا؟ حولن. پڑھیے. حولن. گڈ. آگے. دال یا زیر دی نون دو پیش نون دینن. ماشاءاللہ. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ادھر سے سنائیں گے بلال بھائی. جی بلال بھائی اگلی 3 ورڈ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 10. با زبر با. شین یا زیر شی. بشی. دو پیش رون بشیرون. قاف واو زبر قو. میم زیر می قومی. ہا کڑی زیر ہی قومی. ماشاءاللہ. ہا زبر ہا. دا یا زبر دئی ہدئی. نون الف زبر نا ہدینا. ماشاءاللہ. کہہ دیجئے بلال بھائی کے لیے سبحان اللہ. جی ابھی پڑھ کے سنائیں گے ہمارے عبید بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 10. با یا زبر بئی. نون زبر نا. بینا. نون بینا. بینا. نون الف زبر نا. بیننا. گڈ. زا الف زبر زا. ہا زیر ہی زاہی.
دال یا زیر دی زاہدی نون زبر نا زاہدین را الف زبر را کاف زیر کی را کی عین واو پیش عو راکعو نون زبر نا راکعون. گڈ، ماشاء اللہ. کہہ دیجئے سبحان اللہ. جی آگے کے 3 ورڈ عبد الرحمن بھائی آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عین یا ذی سین کرا زبسا عیسیٰ عیسیٰ. عیسیٰ سین کی داغی عیسیٰ. عیسیٰ سا. سا گڈ. سیٹی کے ساتھ دونوں دانت ملائیں گے، سیٹی ادا ہو. عیسیٰ. عیسیٰ. ماشاء اللہ. گڈ. میم واو پیش مو سین کھڑا زبر سا سین کھڑا زبر سا. سین کھڑا زبر سا موسیٰ موسیٰ. موسیٰ. صاد پیش سو صاد پیش سو. صاد پیش سو پیش ہوتا ہے، پیش ہوتا ہے. پیش سو سو. سو سو. سو اور موٹا کریں. سو. سو. جی. دال واو پیش دو دال واو پیش دو. دال واو پیش دو دو. دو سدو را دیری صدوری صدوری. صدوری. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی. تھوڑی غلطیاں ہیں عبد الرحمن بھائی، اس کو درست کریں گے، کہیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم کوشش کرتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا اچھے انداز سے پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم کوشش کرتے رہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہم اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.